کراچی والوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہوئے مسلمانوں، سن لو کہ مشکلیں وہی حل کرتا ہے جسے خود کبھی مشکل، حاجت وہی پوری کرتا ہے جو خود حاجت مند، اور جو تیرے نذرانے کے انتظار کرتا ہے وہ تیری جیب کیسے بھرے گا؟ جو 40,000 میں بکتا تھا اب 1.5 لاکھ میں بکتا ہے، وہ مشکلیں کیسی حل کرے گا؟ وہ تو خود منگتا ہے، وہ تو خود گویا ہے بیچارہ۔ حاجت وہ پوری کرتا ہے جسے خود کوئی حاجت، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، سب کو کھلاتا ہے خود کھانے سے پاک، سب کو اولاد دیتا ہے خود اولاد سے۔ ایک دوست سے پوچھا، بات سادے بھی بڑے عجیب ہوتے، میں نے کہا یہ بچہ آپ کا ہے؟ تو جی نہیں سر جی اللہ کا بچہ ہے جی حدیث میں کیا ہوا وہ کہہ دیتے ہیں نا جس سے بس خدا کا مال ہے۔ میں نے پوچھا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہتے جی بس خدا کا بیٹا ہے جی، بس دعا کریں اللہ اس کی عمر دراز۔ بعض اوقات سادگی میں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں محسوس نہیں کرتا ہے۔ سب کو اولاد دیتا ہے خود اولاد سے، یہب لمن یشاء اناثا، سب کو اولاد دیتا ہے خود اولاد سے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہے بیٹیاں دے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہی جسے چاہے بیٹے عطا کرے۔ خدا بندہ تیرے در سے یا بیٹیاں ملی یا بیٹے، اگر ہمیں دونوں نعمتوں کی ضرورت ہو تو کہاں جائیں، کس کی نظر مانے؟ خدا بند عالم نے فرمایا او یزوجہم ذکرانا واناثا، کوئی دینے والا نہیں، سب کاروبار ہے، سب بزنس ہے، وہی چاہتا ہے جسے دیتا ہے، اور جسے نہیں دیتا دنیا کی کوئی طاقت اسے نہیں عطا کر سکتی۔ بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور نہیں دیتا تو ایک بھی نہیں دیتا۔ کون؟ میرے عزیز دوستو، انبیاء علیہ السلام پہ مشکلیں آئی کہ نہ آئی؟ سب سے پہلا پیغمبر ابو البشر، سلسلہ آدمیت کا ہر سے آغاز حضرت آدم علیہ السلام پہ مشکل آ گئی، اور روتے ہوئے عرض کرتے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میرے داتا، اگر تو نے لطف و کرم نہ فرمایا، اگر تیری نظر شفقت شامل حال نہ رہی تو ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ جب مشکل آئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونَ، ذرا اس مچھلی والے کی بات بھی یاد کرو نا، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین۔ رات کی تاریکی میں، دریا کی گہرائی میں، شکم ماہی میں حضرت یونس کے لبوں پہ کس کا نام آیا؟ کراچی والوں، قرآن کہتا ہے لولا انہ کان من المسبحین، اگر میرا یونس اس مشکل میں مجھے یاد نہ کرتا، اگر یونس کی زبان پہ میرا نام نہ آتا،
فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قیامت تک یونس وہیں رہتا، میرے سوا کوئی یونس کی دستگیری نہ کر سکتا. حضرت یونس سے مشکل آئی، کس نے بچایا؟ حضرت یوسف پہ مشکل آئی، ہاں بھائی آئے ہیں جناب یوسف کے سامنے کھڑے، کنویں میں ڈالنے والے کون؟ وہ جنہوں نے کنویں میں ڈال کے جلوس نکالا تھا. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. برادران یوسف نے شام غریبہ منائی اور علم اٹھا کے آئے ہیں اپنے باپ کے پاس. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ترجمہ بھی کر دوں یا سمجھ گئے؟ میرے عزیز دوستوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے یوسف کا کرتا پیش کیا، کیا ہم جھوٹ نہیں بولتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر کے کرتے کو دیکھا الٹ پلٹ کے، فرمایا کوئی گریجویٹ بھیڑیا تھا میرے بیٹے کو کھا گیا، لیکن کرتے سے تو ایک بھی دانت نہیں لگا، کوئی آکسفورڈ کا پڑھا لکھا معلوم ہوتا. فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ سارا تمہارا فن معلوم ہوتا ہے ظالموں. میرے بیٹے کو گم کر کے بھی تم آئے ہو، اب بھی تم کرتے ہو، لیکن میں اپنے بیٹے کے متعلق دل خراش خبر سننے کے باوجود تمہارے ساتھ ماتم میں شریک نہیں ہوں گا. فصبر جمیل، میں تو صبر کرنے والوں میں سے ہوں. آپ کچھ سمجھ میں آیا آپ کے؟ جو مظلوم ہوتے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، اور جو خود کنویں میں ڈالنے والے ظالم ہوتے ہیں وہ خون بچانے کے لیے بچانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام پہ مشکل آئی، کسے پکارا یوسف نے؟ سنیے، یہی بھائی آئے ہیں غلہ لینے کے لیے، اور ابن یعقوب بیٹھا ہوا ہے تخت مصر پر، پاؤں کے نیچے مصر کا تخت، سر پر نبوت کا تاج. سامنے کھڑے کنویں میں ڈالنے والے محب مومن آئے ہوئے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی پہچان لیا، انہیں بھی شبہ ہو گیا کہ یہ چہرہ جانا پہچانا لگتا ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بيوسف اذ انتم جاہلون. کیوں جناب، کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا ماضی میں؟ بیچاروں کو شبہ تو پہلے ہی تھا، اب اسی کی زبان سے انہی کا نام سن کر چکرائے کہ
کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ وہی یوسف تو نہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی، ہاں الحمدللہ میں وہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے بنیامین۔ وہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو کنویں میں ڈالا تھا، آپ یہاں کو۔ پیغمبر کی عظمت پہ قربان جاؤں، جواب سنیے نا، فرماتے ہیں تم نے کنویں میں ڈالا تھا، تم مٹانا چاہتے تھے، لیکن میرے وارث نے مجھ پہ کرم کر دیا۔ لقد من اللہ علینا، یہ نہیں آخیا بادشاہ پیر کامل سی میرا، تم میرا کیا بگاڑ سکتے تھے، پیر کامل تھا۔ اور اگر یوسف یہ کہتا بھی تو بات کچھ بنتی کہ یوسف کا پیر یعقوب، باپ بھی ہے، پیر و مرشد بھی ہے۔ اگر یوسف کا نام لیتا، اپنے دادے ابراہیم کا نام لیتا، اپنے دادے اسماعیل کا نام لیتا تو کوئی بات تو تھی، لیکن نہیں۔ لقد من اللہ علینا، فرمایا یہ میرے عظیم باپ دادا تو ہے، لیکن مشکلوں میں کام آنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ کنویں میں بھی وہی بچاتا ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے، مشکلیں بھی وہی حل کرتا ہے، انسانوں کی تمنائیں اور آرزویں بھی وہی پوری کرتا ہے۔ باقی سب مانگنے والے ہیں، وہ سب کو عطا کرنے والا ہے۔ تو مشکل کشا کون؟ کراچی کے روشن ضمیروں، حاجت روا کون؟ کار ساز کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے ان سے یہ منوایا، پھر فرمایا سنو، جس نے یہ دیکھا تھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، وہ آزاد ہو کر اپنے بادشاہ کے ہاں میں خانے میں ساقی بننے والا ہے۔ اور جس نے یہ کہا تھا کہ میرے سر سے روٹیاں اٹھا کے جا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، وہ مصلوب ہو جائے گا، وہ پھانسی چڑھنے والا ہے۔ وہ سوچتے ہیں یہ کچھ ہی والے میں غیب معلوم ہوتا ہے، آنے والی باتوں کی آج اطلاع دے دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ باتیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ علم غیب کی بات نہیں کہ میں علامہ الغیوب ہوں، یہ تو میں اسی علم کے ذریعے اس کی بات نہیں کہ میں علامہ الغیوب ہوں، یہ تو میں اسی علم کے ذریعے بتا رہا ہوں جو مجھے میرے اللہ نے عطا کیا۔ وہ کیا کہا جی؟ ذالکم مما علمنی ربی، یہ وہ باتیں جو مجھے میرے داتا نے سکھائی۔ علام الغیوب میں نہیں، علام الغیوب کون ہے؟ مجھے جو اس نے بتایا میں وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔